لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من
خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة الغاشية: هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. معزز و محتشم سامعین و سامعات، رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہے. آج آخری دن ہے، چند گھڑیاں اور چند لمحات باقی ہیں. یقینی طور پہ آپ حضرات اور خواتین نے نیک اعمال کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، عبادات بھی کی ہیں، اخلاقیات کا مظاہرہ بھی کیا ہے اور معاملات اچھے انداز کے ساتھ ان کو دیکھا ہے. لیکن یہ بات معروف ہے کہ نیکی کرنی آسان ہے، لیکن اس نیکی کو سنبھال کر رکھنا یہ مشکل ہے. نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے. اعمال صالحہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا ہونا ضروری ہے. اعمال صالحہ کا تعلق صرف رمضان میں نہیں بلکہ مرتے دم تک نیکی کے کام کرتے رہنے ہیں. ان تین باتوں پر پہلے خطبات جمعہ آپ سماعت فرما چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اس بات کو آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں کہ اعمال صالحہ جو ہم نے کیے ہیں انہیں سنبھال کر بھی رکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک برتن کو پانی کے ساتھ بھرتے جائیں لیکن وہ برتن سوراخ والا ہو، ہم مشروب اس کے اندر ڈالتے جائیں لیکن ساتھ ساتھ وہ مشروب نکلتا بھی رہے. کیا فائدہ اس برتن کا کہ جس میں پانی ڈالا جائے لیکن وہ پانی وہاں پر برقرار ہی نہ رہے بلکہ ساتھ ساتھ نکلتا رہے. کیا فائدہ اس انسان کا جو نیکی کے کام کرتا رہے لیکن نیکیاں آتی رہیں اور ساتھ ساتھ وہی گناہوں کا ارتکاب کرتا جائے، حتیٰ کہ جو نیکیاں کر رہا ہے ساتھ ہی ساتھ وہ ضائع بھی ہوتی جا رہی ہے. حتیٰ کہ جب رمضان ہم سے رخصت ہو، جس طرح ہم رمضان سے پہلے گناہوں کے عادی تھے، بالکل رمضان گزرنے کے بعد بھی میرا اور آپ کا رویہ یہی ہو تو عزیز بھائی، عزیزہ بہن، رمضان کا کیا فائدہ؟ کچھ ایسے اعمال ہیں جب تک انسان انہیں ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے اعمال قبولیت کا شرف نہیں پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مشرک لوگ ہیں، شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ہم ان کا کوئی عمل قبول نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا ہے، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. جو شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کے سارے اعمال ضائع کر دیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نیک اعمال کا کوئی صلہ نہیں ملتا، بلکہ جہنم کی آگ میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ رکھا جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر تذکرہ کیا سورۃ الانعام میں،
اور پھر ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ سارے کے سارے انبیاء جن کا ہم نے تذکرہ کیا، اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اسماء و صفات میں، اور اللہ رب العزت کے افعال میں، اختیارات میں اگر کسی اور کو شریک کر لیتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سارے نبیوں کے اعمال بھی ضائع کر دیتے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کا مقام اپنی جگہ پر تمام انبیاء سے آپ بہترین ہیں، اور آدم کی اولاد کے آپ سردار ہیں، لیکن یہ بات آپ کے لیے بھی ہے، اگر آپ بھی شرک کا ارتکاب کر دیں ہم آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آج بات کرتے ہیں لوگ، آپ کسی سے کر کے دیکھ لیں کہ آپ فلاں دربار پہ کیوں جاتے ہو، بدعات خرافات کا شکار کیوں ہوتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو، قبروں کا طواف کیوں کرتے ہو، قبروں پر مجاور بن کر کیوں بیٹھتے ہو؟ یہ شرک ہے جس کا تم ارتکاب کرتے ہو۔ لیکن آگے سے آپ کو جواب کیا ملتا ہے؟ ہم تو کلمہ گوئے، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہم جو بھی کریں اللہ رب العزت نے بخش دیا۔ کیا یہ کلمہ ڈھال ہے کہ کلمہ پڑھ کے بندہ نمازیں بھی چھوڑتا رہے، کلمہ پڑھ کے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک بھی کرتا رہے، پیغمبر علیہ السلام کی رسالت میں بھی شرک کرے، اپنے اماموں کی باتوں کو مانے، نبی کی بات کو ٹھکرا دے، صحابہ کرام جیسی اس کی زندگی نہ ہو؟ کیا کلمے کا تقاضا اس نے پورا کر لیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کو مشرک کیوں کہتے ہیں، جبکہ انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ تو کلمہ گو ہے۔ قرآن پڑھیے، کلمہ گو ہونا دور ہے۔ اللہ رب العزت نے تو کہا جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے اگر وہ بھی شرک کرے ہم اس کے سارے عمل بھی ضائع کر دیں گے۔ میں اور آپ نمازیں پڑھیں، ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اعتکاف بھی کریں، اعمال صالحہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، لیکن ساتھ شرک کا ارتکاب بھی کریں، کوئی ایسا بابا پیر ملنگ نہ چھوڑے جا کر اس کے در پہ بھی سجدہ کریں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت کو ایسی عبادت نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت میں اخلاص چاہیے۔ اللہ کی بھی مان لی اور اپنے بنائے ہوئے داتا کو بھی مان لیا، اپنے من مانے دستگیر بنا رکھے ہیں، اور اسی طرح غوث نواز اور کیا کچھ بنا رکھے ہیں، انسان ان کو بھی مانتا رہے، ان کی ایک بیک بھی مانے اور اللہ رب العزت کی بھی مانے۔ اللہ رب العزت کو ایسی آمیزش والی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی آدمی کلمہ پڑھ کے شرک کرے، وہ روزانہ قرآن مکمل کرے پھر ساتھ شرک کرے، بلکہ یہ بات سمجھ لیجئے اگر کوئی انسان رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، خانہ کعبہ میں جانے کی توفیق اس کو مل جائے، مطاف کے اندر موجود ہے، طواف کر رہا ہے، دنیا کا بہترین مقام ہے، ماہ رمضان کا فرضی روزہ بھی رکھا ہوا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کر رہا ہے اور اسی طرح طواف کر رہا ہے اور اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت سے دعائیں بھی کر رہا ہے، سامنے کعبہ بھی ہے، لیکن یہ آدمی قبروں کا پجاری ہے، یہ اپنے اپنے بنائے ہوئے داتا دستگیر کو بھی سجدہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہراتا ہے۔ قسم باللہ ایسا آدمی اگر ادھر مر جائے جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکتا۔ لوگوں نے آسان سمجھا ہے مسلمان ہونا، یہ اسلام کی قیمت ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھ تو لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن حاصل کیا ہوا؟
نہ تو لا الہ الا اللہ پر ایمان، نہ محمد رسول اللہ پر ایمان. لا الہ الا اللہ پڑھ تو لیا لیکن اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا. لا الہ الا اللہ کا پھر کیا مطلب ہوا؟ محمد رسول اللہ پڑھ لیا لیکن اپنے اپنے امام کی بات کو مد نظر رکھا. کسی نے کہا میرا امام ابو حنیفہ ہے، کسی نے کہا میرا امام مالک ہے، کسی نے کہا میرا مقتدا شافعی ہے، کسی نے کہا میرا پیشوا امام احمد ہے. اگر ان چاروں نے، یاد رکھیے گا، دین اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے لیکن اللہ رب العزت نے کسی اور کی بات کو شریعت نہیں بنایا ہے. اگر شریعت کسی کی بات بن سکتی ہے تو وہ سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے علاوہ کسی اور انسان کی بات شریعت بن سکتی نہیں. پھر ہم نے رسالت میں بھی شرک کیا. ایک طرف پیغمبر علیہ السلام کا بتلایا ہوا طریقہ، دوسری طرف ہمارے معاشرے کا طریقہ. ایک طرف نماز کا وہ طریقہ جو نبی نے سکھایا تھا، دوسری طرف نماز کا وہ طریقہ جو معاشرے نے سکھایا تھا. دادی نانی نے وہ نماز سکھائی تھی، علاقے کے امام نے نماز سکھائی تھی. کیا وہ معتبر ہے یا وہ نماز جو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا تھا؟ 10 نمازوں کی امامت جبریل امین نے پیغمبر علیہ السلام کو کروائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری زندگی نماز پڑھ کر صحابہ کرام کو سکھلائی تھی، دکھائی تھی، اور پھر ساتھ کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. انسان پھر بھی اس نماز کو نہ لے تو کیا یہ رسالت میں شرک نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ بڑی معذرت کے ساتھ آپ ایک داڑھی کو دیکھ لیں، میں نے اور آپ نے کیا سلوک اس کے ساتھ کیا. اور 10 بستہ آپ سے معذرت خواہ ہوں لیکن اپنے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر تو دیکھیں. جتنے چہرے مختلف ہیں اتنے ہی داڑھی کے ڈیزائن بھی مختلف ہیں. کیا یہ وہ چہرہ تھا جو پیغمبر علیہ السلام ہمیں دے کر گئے تھے؟ کیا یہ وہ چہرہ تھا جس پر صحابہ کرام عمل پیرا تھے؟ کسی نے ساری ہی رگڑ لی اور کسی نے خط کروا لیا، کسی نے تراش خراش کر لی، کسی نے داڑھی کو لپیٹ لیا، اندر اندر چھپا دیا. کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ ہے؟ اور پھر میں کہوں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں پیغمبر کے ساتھ، مجھ سے بڑھ کر کوئی محب رسول نہیں، کوئی عاشق رسول نہیں. اپنا چہرہ ہی دیکھ لیں، اپنا رویہ ہی دیکھ لیں، اپنا کردار ہی دیکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر ہی دیکھ لیجئے کہ کیا آپ کا چہرہ، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، لوگوں کے ساتھ معاملات، کیا یہ پیغمبر علیہ السلام والے ہیں؟ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے کہا میں کسی اہل حدیث کی طرف دیکھوں مجھے صحابہ کرام یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ جو اہل حدیث ہوا کرتا ہے اس کی زندگی کا ایک ایک پہلو حدیث کے مطابق ہوا کرتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احادیث مبارکہ پر عمل پیرا تھے. تو گویا کسی اہل حدیث کو دیکھ لینا ایسے ہی ہے جیسے صحابہ کرام کا نقشہ سامنے آ جائے. اور آج کے اہل حدیث، آج کے اہل السنہ، کیا وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری طرف دیکھے تو صحابہ کرام کا حلیہ ان کے سامنے آ جائے؟ کتنے دکھ کی بات ہے. قرآن کے ساتھ ہماری نسبت ہے، سنت رسول کے ساتھ ہماری نسبت ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اغیار کی نقالی کی. کہیں عیسائیوں کو اپنا رول ماڈل بنایا، کہیں رسوم و رواج میں ہم نے ہندوؤں کے جا کر جوتے چاٹے، کہیں تجارت کے نام پر ہم نے یہود کا طرز عمل اختیار کیا. وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا آسان ہے، لیکن عزیز بھائی، عزیزہ بہن، اس پر عمل کرنا مشکل ہے. اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اصل مسلمانی یہ ہے. مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہیں،
امی جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا، امی جان خدیجہ ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، کیا آج آپ ان کی سنت پر عمل پیرا ہیں؟ یا موجودہ دور کی جو فاحشہ اینکر پرسن باطونی قسم کی جو خواتین ہیں، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا حلیہ کیا ان جیسا ہے؟ صحابیات نے تو پردہ کیا تھا اور آج حالات بدل گئے کیونکہ ہم ماڈرن ہو گئے، ہم نے مغربی تہذیب کو سیکھا، پرکھا، اپنے گھروں کے اندر اپلائی کیا۔ صحابیات تو وہ تھیں جنہوں نے ننھے منھے معصوم پھولوں کو تیار کیا تھا، کہیں وہ جہاد کے میدان میں نکلتے، وقت کے فرعون کا گلا کاٹ کر لاتے۔ انہوں نے، صحابیات نے اپنے بچیوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کی، حتیٰ کہ ننھے منھے پھول، بچے اور بچیاں انہیں روزہ رکھوایا کرتی تھیں، اسلام کے خطوط پر ان کی تربیت کیا کرتی تھیں۔ اور آج کی خواتین کہاں کھڑی ہیں؟ ایک چہرہ ہے، اس کی حفاظت ہی نہیں کر سکتی۔ کیا کوئی خاتون ایسی ہے جو اس بات کا برملا اعلان کر سکے کہ آج تک میرے چہرے کو کسی غیر نے نہیں دیکھا، آج تک میری خوبصورت آواز کو کسی غیر مرد نے نہیں سنا؟ اگر کسی کے پاس اس بات میں جواب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر نہیں تو عزیزہ بہن ہوش کے ناخن لیجیے۔ اور کتنے خطبات جمعہ کی ضرورت ہے، کتنے دروس کی ضرورت ہے؟ قرآن نصیحت کے لیے کافی نہیں؟ احادیث مبارکہ نصیحت کے لیے کافی نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کا جو اسوہ تھا، کیا میرے اور آپ کے لیے وہ اسوہ حسنہ نہیں؟ صحابہ کرام نے جو زندگیاں گزاری تھیں، کیا وہ لمحات ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ تو لیا، لیکن اس کے تقاضوں کو ہم نے بھلا دیا۔ تو عزیز بھائی، شرک کا ارتکاب جو انسان کرتا رہے، خواہ وہ اللہ کی ذات میں شرک ہو، اسماء و صفات میں شرک ہو، اللہ کے اختیارات میں شرک ہو، یا پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے اندر شرک ہو، یہ کوئی شرک بھی اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی حقوق العباد کا خیال کیا کرو، حقوق اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں، یہ کس نے کہہ دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کیا ایسے معاف کر دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو شرک کا ارتکاب کر کے آئے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہرگز بھی ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ بس مسکرا کر ملو، اخلاقیات کا مظاہرہ کر لو، پھر اللہ کے ساتھ جو مرضی کرتے جاؤ، اللہ معاف کر دے گا، بڑا بخشنے والے۔ اللہ نے اپنی سنت بیان کر دی، اپنا اصول واضح کر دیا، جو شرک کا ارتکاب کرے گا اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس کا کوئی عمل بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا۔ اور دوسری بات عزیز یہ ہے، جو لوگ منافقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے منافقوں کی صفات واضح طور پر بیان فرمائی۔ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ، اس کا نام ہی سورۃ المنافقون ہے، پڑھ کے دیکھیے۔ جو منافقت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ جو منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں، دنیا میں بھی ہم سارے عمل ضائع کر دیتے ہیں، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے پاس پھر کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ دوگلا پن، کبھی اسلام کی طرف کبھی کفر کی طرف۔ صبح کے وقت دیکھو مسلمان، شام کے وقت دیکھو ملحد، شام کے وقت دیکھو مسلمان ہے، صبح کے وقت دیکھو عیسائی۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ منافقت اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ لہذا جب تک انسان منافقت نہ چھوڑے، نیکی کے کام جتنے بھی کرتا جائے اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو آدمی کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرین۔ جو کفر کا رستہ اختیار کرے گا، کفر کا ارتکاب کرے گا، اللہ رب العزت اس کے سارے عمل ضائع کر دیتا ہے۔
اور چوتھے نمبر پر جو انسان اسلام چھوڑ بیٹھے، ہاں پہلے یہ باتیں ہمارے لیے اچنبھا ہوا کرتی تھی کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم کہاں اسلام چھوڑتے ہیں۔ آپ شہر لاہور میں بیٹھے ہیں، یہ تعلیم کا شہر ہے، یہاں بہت سی یونیورسٹیز ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آپ کے نوجوان بچے اور بچیاں جو ان تعلیمی اداروں کا رخ کر رہی ہیں، قطع نظر اس بات کے آپ اہل حدیث ہوں گے، آپ کا تعلق دیوبندی فرقے کے ساتھ ہوگا، بریلوی فرقے کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ فرقے یہاں ہیں۔ جب ان تعلیمی اداروں میں آپ کے بچے بچیاں پڑھتی ہیں، وہاں الحاد پھیلایا جاتا ہے، سیکولرزم ہے، بے دینیت، لا دینیت وہاں پھیلائی جاتی ہے۔ آپ نے داڑھی رکھی ہوگی، آپ کی گھر والی باحجاب ہوگی، آپ قرآن کی تلاوت کے خوگر بھی ہوں گے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی یہ نئی جنریشن اولاد کس رستے پر چل نکلی۔ ایسے بے ایمان لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شہر لاہور کے ایسے نوجوان ہیں جو دعوت توحید چھوڑ چکے ہیں اور وہ رستہ اختیار کر چکے، اس مقام تک پہنچ چکے جس مقام تک شاید یہود و نصارہ بھی نہیں پہنچے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا انکار۔ جس نے اللہ کا انکار ہی کر دیا، آپ ہزار آیتیں اس کو بتائیں، کیا وہ مانے گا؟ جو پیغمبر علیہ السلام کے بارے توہین آمیز جملے کسے، کیا ان کی بات مانے گا وہ؟ اور میں اور آپ خوش ہیں کہ ہماری اولاد بہت ایجوکیٹڈ ہے، اس نے بکن کا نصاب پڑھا، اس نے فلاں جو نصاب ہے وہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی جو انکار کر دے، یہ باتیں کوئی ہوائی نہیں ہے، آن دا ریکارڈ۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، استعمال کر کے دیکھ لیں، فیس بک پر کتنے پیجز آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو الہاد کے نام پر بنے ہیں، اور اللہ رب العزت کے انکار پر، نہ صرف یہ کہ انکار بلکہ اسلام کے خلاف، پیغمبر علیہ السلام کے خلاف، صحابہ کرام جیسی نفوس قدسیہ کے خلاف، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف آپ کو لمبی لمبی پوسٹیں ملیں گی۔ میں اور آپ ہم بے خبر ہیں اور اس زعم میں ہیں، خوش فہمی میں ہیں کہ ہم تو اپنی اولاد کو بہت تعلیم یافتہ بنا رہے ہیں۔ نہیں عزیز بھائی، اسلام کی طرف پلٹ آئیے۔ جو ارتداد کا رستہ اختیار کرتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے انسان کے سارے عمل نہ صرف یہ کہ برباد ہوتے ہیں، بلکہ اگر کوئی صحیح حاکم ہو، اللہ رب العزت کا حکم بھی ہے جو اپنا دین بدل لے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے، کتنے لوگوں نے ارتداد کا رستہ اختیار کیا تھا، کہا میں قتل کر دوں گا، حتیٰ کہ جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ فإن الزکاۃ حق المال، اللہ کی قسم ہے جو نماز میں زکوٰۃ میں فرق کرے گا، نماز پڑھے گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، ابو بکر صدیق اس کے خلاف بھی اعلان جہاد کرتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے، جیسے نماز انسان کے بدن کا حق ہے۔ اسلام کے تمام احکام پر عمل پیرا ہونا یہ صحیح معنوں میں مسلمانی ہے۔ اگر کوئی اسلام کے ایک رکن کا بھی انکار کر دے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرے، ایسے لوگوں کا تعلق بھی اسلام کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم، جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، ہماری ملاقات کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے بھی سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ آج مسلمان بھی قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اگر نہیں تو میں اس کا اظہار کر دیتا ہوں،
جتنے شرک کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں، کیا قرآن شرک کی نفی پر قرآن میں آیات موجود نہیں ہیں؟ کیا قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین موجود نہیں ہے؟ انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھے، قل هو اللہ احد بھی پڑھے، اللہ الصمد بھی پڑھے، لم یلد ولم یولد بھی پڑھے، لم یکن لہ کفوا احد بھی پڑھے، اور اس کے بعد بھی وہ اوروں کے در پہ جا کے ٹھوکریں کھائے، کیا وہ قرآن کی آیات کا انکار نہیں کر رہا؟ اللہ رب العزت نے تو کہا تھا جتنے معبود تم لے کر آئے ہو یہ سارے کے سارے بے بس ہیں، حتیٰ کہ ایک مکھی اگر تمہارے کھانے سے کچھ کھانا لے جائے تم سارے سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، اپنی ساری قوتیں اختیار کر لو، صرف کر لو، اس چھوٹی سی ایک مکھی سے جو وہ کھانا لے کر گئی ہے واپس نہیں لے سکتے۔ پھر یہ کرنی بھرنی والے کہاں سے آ گئے؟ قرآن میں برملا اللہ رب العزت نے کہا انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور آج درباروں پر رش کیوں لگا ہوا ہے کہ ہم یہاں سفارش کریں گے، یہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے۔ ارے نکمے، قرآن نے کہا تھا تو مردوں کو سنا ہی نہیں سکتا، تو پھر مردوں کے پاس جا کر اپنی حاجات بیان کرنا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کی آیات کا انکار نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا تھا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو تمہیں دے دیں لے لو، جس سے منع کر دیں رک جاؤ۔ کیا میں وہ کچھ لے رہا ہوں جو نبی نے دیا تھا؟ نماز کے طریقے کی میں نے بات کی جو نبی نے دیا، کیا ہم نے وہ لیا؟ یا اپنی دادی نانی والی نماز لی، اپنے قوم برادری والی نماز، اپنے علاقے والی نماز، اپنے امام مقتدی، اپنے فقہی مسلک والی نماز؟ اللہ نے کہا تھا نبی جس سے روکے رک جاؤ، کیا میں رک گیا؟ اگر نہیں تو کیا یہ قرآن کی آیات کا انکار نہیں ہے؟ عزیز بھائی، ایک رمضان نہیں 10 رمضان بھی آ جائیں، لیکن اگر ہم ٹس سے مس نہیں ہیں، وہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، تو پھر یاد رکھیے یہ 100 رمضان بھی گزر جائیں، ہماری زندگی میں ان رمضانوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ بدعات خرافات کا شکار ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ ایسا کام جس پر ہماری مہر نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہ مردود کام ہے، اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دین مختصر ہے، دین بہت لمبا چوڑا نہیں ہے۔ ہمارے مولویوں نے دین کو پھیلا دیا، بدعات خرافات کو دین کا حصہ بنا دیا، کہیں تیجا ہے، کہیں 40واں ہے، کہیں ساتہ ہے، کہیں ختم قرآن ہے، کیا کیا یہ ساری کی ساری جو رسومات ہیں، کہیں 11ویں شریف ہے، کہیں کیا یہ دین میں ملتی ہے؟ کیا یہ دین کا حصہ ہے؟ یاد رکھیے گا پیغمبر علیہ السلام حوض کوثر پر موجود ہوں گے، آپ امت کو جام پلا رہے ہوں گے، آپ کی امت آپ کے قریب آ رہی ہوگی، حتیٰ کہ کچھ ایسے بدبخت ہوں گے ملائکہ انہیں آنے سے روک دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت ہے، اسے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ملائکہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں اضافہ کیا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کیا پھر ایسے لوگوں کو جام پلائیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی، دفع ہو جاؤ، پرے ہٹ جاؤ، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، میرے دین کے اندر اور باتوں کو شامل کر دیا، دفع ہو جاؤ، پرے ہٹ جاؤ یہاں سے۔ یاد رکھیے جب ایسے بدبختوں کو پیغمبر علیہ السلام حوض کوثر سے بھی دور کر دیں گے، ملائکہ نہیں آنے دیں گے، جنت کا ٹکٹ خاک ملے گا؟ لمبا چوڑا کر رکھا ہے دین کو، نئی نئی باتیں دین میں شامل کر دی، یہ بات اچھی ہے شامل کر دو، کیا مسئلہ ہے تمہیں رزق نہیں ملتا یہ وظیفہ پڑھو، تمہارا کیا مسئلہ ہے بیماری ہے یہ وظیفہ پڑھو، میں نے فلاں پیر سے لیا تھا، فلاں قلندر سے اور فلاں قطب ابدال سے لیا تھا، تم بھی پڑھو خیر ہوگی۔ کیا قرآن کافی نہیں تھا؟ کیا پیغمبر علیہ السلام نے جو صبح و شام کے اذکار بتائے ہیں میں نے اور آپ نے، آج ہی اندازہ کر لیں کیا صبح کے اذکار پڑھے؟
جو طریقہ نبی نے دیا وہ اختیار نہیں کیا، اور دوسرے دم درود صبح سے شام تک 1000 مرتبہ اس کا ورد کرو، 313 مرتبہ اس کا کرو، اول آخر درود پڑھو، کیا یہ وہ طریقے ہیں جو پیغمبر علیہ السلام نے سکھائے تھے؟ اور مشہور کر رکھا ہے کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، نہیں، آپ ہر خطبہ میں یہ سماعت کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، کوئی بدعت اچھی نہیں ہے، جو دین کے اندر اضافہ ہے پیغمبر علیہ السلام کو قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العزت نے جب فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب اللہ رب العزت نے اسلام کو مکمل کر دیا تھا پھر کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کا کوئی مسئلہ نکالا بھی نہیں جا سکتا اور کوئی نئی بات اسلام میں داخل بھی نہیں کی جا سکتی۔ اسلام اتنا ہی رہنے دیں جتنا اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا۔ زمزم آپ لے کر آتے ہیں، اگر اس میں 1 چمچ شہد ملا دیں ٹھیک ہے، اس کی تاثیر اچھی ہو جائے گی، شہد شفا ہے، آپ نے جسے زمزم میں ڈال دیا، لیکن کیا زمزم خالص رہا؟ نہیں رہا۔ آپ زمزم میں 1 قطرہ بھی کسی اور مشروب کا ڈال دیں وہ خالص نہیں رہتا۔ دین کے اندر امام ابو حنیفہ کی بات، دین کے اندر امام بخاری کی بات، حتیٰ کہ دین کے اندر کسی صحابی رسول کی بات کو بھی کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ دودھ خالص تب تک ہے جب تک کسی اور کی آمیزش نہیں ہے۔ اگر دودھ کے اندر آپ 1 گلاس زمزم ڈال لیں وہ دودھ پھر بھی خالص نہیں رہے گا۔ اسی طرح دین خالص وہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سکھایا تھا۔ اگر کسی اور کی بات آپ دین میں شامل کرتے ہیں دین خالص نہیں رہ جاتا۔ اور اللہ رب العزت نے کہا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العزت کو عبادت خالص چاہیے۔ اور عزیز بھائی، جو آدمی ریاکاری کا ارتکاب کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرتا ہے، اس کو پیغمبر علیہ السلام نے شرک اصغر قرار دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، کسی نے کہا کوئی حدیث ہی سنا دے، کہا سناتا ہوں۔ حدیث سنانے لگے، زوردار چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے، افاقہ ہوا۔ سائل کہتا میں نے آپ سے حدیث سننے کا مطالبہ کیا تھا، کہا اچھا سناتا ہوں۔ سنانے لگے، پھر ایک زوردار چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر پڑے، افاقہ ہوا۔ یہ جامع ترمذی کی صحیح روایت سنا رہا ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر زوردار چیخ مار کر گر پڑے، اور پھر جب افاقہ ہوا بیٹھے، کہتے تم نے مجھ سے کہا تھا حدیث سناؤ، سناتا ہوں۔ حدیث یہ ہے، میں اسی مسجد کے اندر موجود تھا، پیغمبر علیہ السلام کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھا تھا، میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ مسجد میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ابو ہریرہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن جہنم کو اللہ رب العزت ان کے ساتھ بھڑکائے گا۔ ایک عالم ہے جو اس لیے علم حاصل کرتا تھا کہ لوگ مجھے بہت بڑا عالم سمجھیں، اللہ رب العزت کہے گا بتا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، میں بات کرتا تھا، نماز کا طریقہ بتاتا تھا، لوگ اس طرح نماز پڑھتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا، لوگ اس پر عمل کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں بہت بڑا عالم سمجھے، دنیا میں لوگوں نے سمجھ لیا، لوگوں سے جا کر اپنا صلہ لے لو۔ اور دوسرے نمبر پر سخی، سخاوت کرنے والا، غنی، مال و دولت خرچ کرنے والا، اللہ رب العزت پوچھے گا بتا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے مال حاصل کیا اور جہاں تیرے دین کی ضرورت تھی میں نے صرف کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبتا، تو نے یہ سارا کام اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، بڑا غنی، مالدار، سخاوت اور بڑا کریم تجھے کہا جائے۔ جا، لوگوں نے تجھے یہ سارا کچھ کہہ دیا، اب انہی سے اجر جا کر لے لے۔
تیسرے نمبر پر وہ مجاہد پیش ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے بتا اپنا عمل پیش کر، کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جان دی، میں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی بلکہ میدان جہاد میں نکل کر اپنے سر کو کٹوا دیا، چھلنی کروا دیا، اپنے سارے جسم پر گولیاں برداشت کر لی، یا اللہ میں نے جان تیرے سپرد کر دی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سارا کام اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے وقت کا مجاہد اور نہ ڈر اور بے باک کہا جائے، جا تجھے لوگوں نے سمجھ لیا، اب انہی سے جا کر اجر لے لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے پھر میرے ٹانگوں کے اوپر اپنے مبارک ہاتھ مارے اور فرمانے لگے ابو ہریرہ یہ وہ 3 لوگ ہیں جس کے ساتھ جہنم کی آگ کو اللہ رب العزت تیز کرے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال نہ کریں، کسی طرح کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو، لوگوں کی رضا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی جو رضا ہے وہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں جو احسان کر کے احسان جتلاتے ہیں، میں نے یہ نہیں کیا تھا تیرے ساتھ، جو احسان جتلانے والے ہیں اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کیا کرو۔ گویا جو احسان جتلانے والا آدمی ہے اس کے اعمال بھی اللہ رب العزت کے ہاں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسے اعمال ہیں، اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اعمال صالحہ کرے، شرک، بدعات، خرافات، اس طرح کی چیزوں سے انسان اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، پھر صحیح معنوں میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت پا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔